لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخره صدق الله العظيم باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، میرے بڑے بھائی حضرت قاری محمد خالد صاحب اور ہم سب کے بڑے حضرت قاری محمد عابد صاحب، اور جن کی محبتوں نے ہمیں یہاں بلایا حضرت قاری محمد ہاشم صاحب، اور بھی بڑی شخصیتیں جناب حضرت شاہد منظور صاحب، اور ہم سب کے چہیتے اور جن کی نظریں زیادہ تر اسی نوجوان پر ٹکی ہوئی ہیں جناب ہمارے بدر بھائی صاحب، دعا کریں اللہ ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے۔ میرے بھائی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بہت اہم آیت تلاوت کی، جس میں میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس سے پہلے بڑا شان نزول ہے، بڑی آیتیں ہیں، میں ان کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے نہیں کر سکتا، وقت کا تقاضا ہے، لیکن صرف میرے اور آپ کے اللہ نے آپسی اختلافات سے بچنے کے لیے یا اسی طرح اتحاد کے لیے میرے اور آپ کے اللہ نے دو نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو اسلام کے بغیر مت جاؤ بلکہ اسلام کے ساتھ جاؤ۔ اس کے بعد دوسری نصیحت فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں وہ اللہ کا قرآن کریم ہے، لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس اللہ کے کلام کی طرف آئیں، اللہ کے اس کلام کی طرف دوڑیں، اور جو اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سے اپنے ربط اور ضبط بڑھائیں، ان سے دعاؤں کے لیے کہیں، کیونکہ اللہ نے ہر زمانے کے علماء کی آج بھی قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے کہ اگر کسی بھی زمانے میں سب سے زیادہ اگر کوئی آج بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ لہذا اس طرح کی گفتگو، کیونکہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان اور بالخصوص شاکر انسان ہمارے درمیان کے اندر اختلاف کی کوشش کرے گا یا ہمارے درمیان میں ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوگا کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، عوام کو علماء سے الگ کر دیا جائے، اور عوام کو علماء کو عوام کی نظروں میں بالکل بے حیثیت کر دیا جائے۔ لہذا میرے بھائی، آج بھی میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے علماء ایسے ایسے آج بھی زمین پر رکھے ہیں کہ اگر وہ آج بھی ہاتھ اٹھا دے تو ظالموں کے تختے پلٹ جائیں۔ اللہ رب العزت نے آج بھی میرے اور آپ کے درمیان میں، لہذا میرے بھائی ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر آج ہم ان سے جا کر کے درخواست کریں او اللہ کے دیوانوں چلو دعا کرو، اب ظلم بڑھ گیا ہے، چلو دعا کرو تاکہ اللہ جو ناراض ہے وہ راضی ہو جائے۔ میرے اور آپ کے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ عبادتیں ہیں، نہ اسی طریقے سے کوئی ایسے اعمال ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ ہاں، ہمارے پاس علماء ہیں جن کی نیتوں کو، جن کے عملوں کو اور جن کی خون پسینے کی محنتوں کو دیکھ کر اللہ آج بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا میرے بھائی، میں ایک گفتگو اور کرتا چلوں، میرے اور آپ کے علماء آپس کا اختلاف نہیں ہے۔ کون کہتا ہے علماء کے اندر اختلاف ہے؟ کون کہتا ہے علماء الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آج میرے اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں رب کعبہ کی قسم علماء کی وجہ سے ہیں، آج یہ مسجدیں علماء کی وجہ سے ہیں، آج میں اور آپ جو یہاں کھل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں علماء کی وجہ سے ہیں۔ یہاں تک کہ جب لوگ ڈر کر کے خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت سر سے کفن باندھ کر میدانوں میں آنے والے کوئی اور نہیں، علماء ہیں۔ اس وقت بھی میرے بھائی، میرے اور آپ کے لیے کون بولتا ہے؟ کون سر سے کفن باندھ کر کے آتا ہے؟
کون میری اور آپ کی حمایت کرتا ہے، کون میرے اور آپ کے لیے بڑے بڑی چیزوں کو للکارتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے علماء ہیں۔ بات اختلاف کی ہے، دارالعلوم میں کوئی اختلاف نہیں، مظاہر میں کوئی اختلاف نہیں، جمعیت علماء میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جب سے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے اللہ نے فائدوں کو بڑھا دیا ہے۔ پہلے دارالعلوم سے 800 یا 900 طلبہ قاسمی بن کر کے نکلتے تھے، آج دارالعلوم سے، دارالعلوم وقت سے 2000 طالب علم مولوی بن کر کے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے مظاہر سے اگر مظاہری 500 یا 700 نکلتے ہیں، اب 1600 یا 1900 نکلتے ہیں۔ لہذا بات جمعیت کی ہے، آج اگر 10 غریبوں کے گھر بنتے تھے تو آج اسی جماعت کی محنت سے 20 غریبوں کے گھر بنتے ہیں۔ لہذا اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنے علماء سے تعلق کو بڑھانا پڑے گا۔ میں اور آپ اپنے علماء کی خدمت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں، اے علماء کی جماعت اب تو ہاتھ اٹھا دو، اے علماء کی جماعت اب تو ہمارے ایسے بھائیوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دو جو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی قوم کے لیے رات اور دن آگے آنا چاہتے ہیں، جو جیلوں کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، جو وہاں جا کر کے ان کی ٹارچر کو برداشت کرتے ہیں۔ اے علماء کی جماعت آؤ اب تو اس ایسے ہونہاروں کے سروں پر ہاتھ رکھ دو۔ لہذا میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اور آپ اتحاد کو قائم رکھیں اور انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی ووٹیں بنوائیں، دوسرے اپنے علماء کا انتظار کریں کہ وہ کس طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اگر اس وقت میں کوئی سہارا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، علماء کی جماعت ہے۔ جب سب ایک طرف ہو جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے علماء مجھے اور آپ کو سہارا دینے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔